عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنا بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ زندگی اس وقت حسین ترین ہو جاتی ہے جب زندگی صراط مستقیم پر آ جاتی ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ مایوس مت ہو کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے ذکر اللہ کے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ اپنے دماغ کو ہر اس سوچ سے صاف رکھو جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ ڈوبتا ہی پڑتا ہے، ابھرنے سے پہلے غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب ناخن مر جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے نا، وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبا دیں گی، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک بار اپنے والد سے پوچھا، میں اپنے لیے ایک اچھی بیوی کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ اس کے والد نے جواب دیا، اپنے لیے اچھی بیوی کی تلاش کو بھول جاؤ اور خود کو ایک اچھا آدمی بنانے پر توجہ دو۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں ہیں اور 1 حصہ مردوں میں۔
جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے مگر کوشش کرو خود کو اس قابل بناؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رکھ کے بھی ابو جہل رہتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کی یاد مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔